امریکی صدر کا یہ کہنا تھا کہ میں 47 سالہ جو ایرانی تاریخ ہے اس کو ختم کر دوں گا۔ میں چاہتا تو نہیں ہوں کہ اس کو ختم کیا جائے، لیکن آثار نظر آ رہے ہیں کہ یہ شاید ختم ہو جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ایران میں رجیم چینج کر دی ہے اور جو اس وقت موجودہ قیادت ہے وہ بڑی سمجھدار، زیرک اور کم شدت پسند ہے۔ لیکن ناظرین، آج رات تک کا انتظار کرنا چاہیے کیونکہ گیم کسی وقت بھی پلٹ سکتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا کی نظریں ایک بات پر جمی ہوئی ہیں کہ آج رات کیا ہونے والا ہے۔ کیا امریکہ ایران کے ساتھ بھی جاپان والا سلوک کرے گا یا ثالثوں کی کوششوں سے خطہ امن کا گہوارہ بن جائے گا؟ جب میں ٹرمپ کے اس بیان کو سنتا ہوں کہ ایران کے عوام جب تک بم کی آواز نہ سن لیں انہیں خوشی نہیں ہوتی اور ایران کی عوام آزادی چاہتی ہے تو میرا دل دہل جاتا ہے، کیونکہ جس طرح کی مرضی گارنٹی دی جائے ٹرمپ کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ وہ کس وقت کیا کریں گے، کیا سوچ لیں گے، کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کر گزریں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر ان کے اس بیان کو، جو میں پہلے عرض کر چکا کہ ایران کی عوام بم کی آواز نہ سن لے تو انہیں خوشی نہیں ہوتی، اگر اس کو مد نظر رکھا جائے اور اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ لگتا ہے کہ امریکہ کے یا ٹرمپ کے عزائم بہت خطرناک۔ مشرق وسطیٰ میں سلگتے حالات اور جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور پاکستان امن لانے کے لیے پھر فرنٹ فٹ پر کھڑا ہوا ہے۔ پاکستان کا کردار کسی اچھی اور شاندار سفارتکاری سے کم نہیں ہے اس وقت جو ناظرین نظر آ رہا ہے، چونکہ تہران اور امریکہ کے درمیان جمی برف کو جو پگھلا رہا ہے وہ پاکستان ہے۔ ان دونوں کو، یعنی امریکہ اور ایران کو مخلصانہ طور پر ٹیبل پر بٹھانے کے لیے پوری کی پوری سفارتکاری کی جا رہی ہے اور پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ پاکستان ہی ہے جو یہ ساری کوششیں کر رہا ہے اور اس بات کو امریکہ اور ایران دونوں بلکہ پوری دنیا سراہ رہی ہے کہ پاکستان اس وقت فرنٹ فٹ پر آ کر اور امن لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان اپنی بے مثال کوششوں سے دونوں ممالک کو ایک ٹیبل پر لے آیا ہے، یعنی جو میں کل عرض کر رہا تھا کہ اسلام آباد اکارڈ تک لے آیا ہے، اور امید بہت ہے اور قوی امید ہے ناظرین کہ اس پر عمل بھی ہوگا اور مذاکرات کامیاب ہوں گے، کیونکہ یہ تمام نکات قابل عمل ہیں، امریکہ کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی، دونوں کے لیے قابل عمل ہے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کیونکہ پاکستان کی جو سفارتکاری ہے وہ کم نہیں ہے، بہت شاندار ہے ناظرین، اور بہت حد تک کامیابی کے جو نکات ہیں نا، جس طرح کہ کوئی چیز کامیاب کرانی ہو تو اس کے بارے میں کچھ لکھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے، تو وہ تمام نکات اس حد تک شاندار ہیں کہ دونوں ممالک کو ایک ٹیبل پر بیٹھ کے ماننے چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین کہ اگر دونوں ممالک کچھ لو اور کچھ دو پر آ جاتے ہیں تو پھر جنگ بندی ہو سکتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اکیلا یہ ذمہ داری پوری کر سکتا ہے؟ چین کی مکمل حمایت، ترکیہ اور مصر کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن جب تک دونوں سٹیک ہولڈرز یعنی امریکہ اور ایران دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھ کر بات نہیں کرتے تو تب تک یہ کوششیں برابر ہوتی نظر نہیں آتی، کیونکہ دونوں سٹیک ہولڈرز کو اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ کیونکہ امریکہ کی عوام کی جو اس وقت صورتحال ہو گئی ہے، امریکہ میں مہنگائی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ لوگ اس وقت بہت حد تک پریشان ہیں اور وہ ٹرمپ کی پالیسیوں سے بھی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح ایران بھی اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ بھائی پھر ٹھیک ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر مکمل جنگ کریں گے اور اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم امریکہ کے سامنے، یعنی ایران یہ کہہ رہا ہے کہ گھٹنے ٹیک دیں۔ ناظرین، میں نے جو عرض کیا ہے کہ اگر یہ دونوں سٹیک ہولڈرز ٹیبل پر بیٹھ جائیں اور کچھ لو اور کچھ دو کی جو پالیسی ہے وہ اپناتے ہوئے اس جنگ بندی کی طرف آ سکتے ہیں۔ امریکہ ایران جنگ کو رکوانے کے لیے جو اسلام آباد اکارڈ ہے اس پر بڑی تیزی کے ساتھ عمل ہو رہا ہے، اور امید یہ ہے کہ یہ اکارڈ اسلام آباد میں بیٹھ کر ہی ہوگا اور اس پہ جتنی بھی بات چیت ہوگی وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر ہوگی۔ پاکستان میں ایران کے جو سفیر ہیں رضا امیری مقدم، ان کا بڑا بیان بھی ناظرین ایک سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نیک نیتی اور خیر سگالی کے تحت جدوجہد کر رہا ہے، آگے پھر انتظار کیا جائے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ یعنی پاکستان میں ایرانی سفیر بھی بڑے حد تک مطمئن ہے اور پاکستان کی جو نیک نیتی ہے، ایرانی سفیر نہیں ناظرین، پوری دنیا اس چیز کو تسلیم کر رہی ہے
کہ پاکستان کی نیک نیتی اور اس کا جذبہ اور اس کا ساتھ اس جنگ کو رکوانے کے لیے جو کہ تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، ایک بہت اچھا سٹانس اور قدم ہے کہ اگر اسلام آباد اکارڈ پہ عمل کر لیا جائے اور اسلام آباد میں بیٹھ کر مذاکرات ہو جائیں تو میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں یہ بارآور ہو جائیں گی۔ میں یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے۔ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ ایران اتنا شدید رد عمل دے گا، چونکہ امریکہ اس وقت تک ایران کو جھکانے کے لیے تمام آپشنز استعمال کر چکا ہے، سوائے اس آپشن کے جو کہ میں ویڈیو کے سٹارٹ میں یہ کہہ چکا ہوں، صرف وہی باقی رہ گئی۔ اب ناظرین کل کے بیان کو ہی دیکھ لیجئے کہ ایران میں امریکی پائلٹس کو بچانے کے لیے کیے گئے مشن میں 21 امریکی فوجی طیارے استعمال کرنا پڑے۔ ایک دوسرے ریسکیو مشن میں مجموعی طور پر 155 امریکی طیارے شامل تھے، جن میں 4 بمبار طیارے، 64 لڑاکا جیٹ اور 48 ایندھن فراہم کرنے والے ٹینکرز اور 13 ریسکیو طیارے شامل تھے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ امریکہ ایران کی سرزمین پر اتنی آسانی کے ساتھ پاؤں نہیں رکھ سکتا، اور امریکہ جانتا ہے کہ ایران کے اندر پاؤں جمانا بڑا مشکل ہے، چونکہ ایران امریکہ کے ساتھ ٹکرا جانے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ ناظرین برطانوی اخبار دا ٹائمز نے ایک خبر دی ہے، اس کے مطابق مجتبیٰ خامنہئی مبینہ طور پر بے ہوش حالت میں ہیں اور ایران کے شہر قم میں زیر علاج ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ مجتبیٰ خامنہئی تاحال کسی بھی حکومتی فیصلے میں شامل نہیں ہو رہے، جبکہ ان کی حالت پہلے لگائے گئے اندازوں سے زیادہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین یہ خبر اس وقت دی گئی جب مجتبیٰ علی خامنہئی کی وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ نیوکلیر سائٹس کا معائنہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی رپورٹ میں کہا گیا کہ مجتبیٰ علی خامنہئی کے بغیر ہی فیصلے ہو رہے ہیں، اور یہ ناظرین اس وقت اس لیے کہا جا رہا ہے کہ عوام کے حوصلوں کو پست کر دیا جائے، اور عوام یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ہمارا تو کوئی لیڈر بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ بے ہوشی کی عالم ہے۔ یعنی یہ بھی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں شرلی چھڑ دینی، تو یہ دی ٹائمز کی شرلی چھڑی ہوئی ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اور چونکہ اگر ویڈیو وائرل کی جا رہی ہے، دکھائی جا رہی ہے، تو واقعی وہ حقیقت میں ہوش میں ہیں، تو وہ اپنی نیوکلیر سائٹس کا معائنہ کر رہے ہیں۔ اور تو ٹائمز نے اس وقت وہ کہتے ہیں نا جلتی پہ تیل پھینکنا، اس وقت جلتی پہ تیل پھینکنے کا کام کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ان کے ایئرپورٹ خرم آباد کو امریکہ اور اسرائیل نے نشانہ بنایا، لیکن کوئی جانی نقصان کی رپورٹ یعنی ایران نے نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی صدر کی ایرانی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی دھمکی کے بعد اسرائیل نے ایرانیوں کو ٹرین میں سفر کرنے سے منع کر دیا ہے۔ ایرانی دارالحکومت تہران کی فضا میں لڑاکا طیارے نظر آ رہے ہیں، اس وقت پرواز کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کا یہ کہنا تھا کہ میں 47 سالہ جو ایرانی تاریخ ہے اس کو ختم کر دوں گا۔ میں چاہتا تو نہیں ہوں کہ اس کو ختم کیا جائے، لیکن آثار نظر آ رہے ہیں کہ یہ شاید ختم ہو جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ایران میں رجیم چینج کر دی ہے، اور جو اس وقت موجودہ قیادت ہے وہ بڑی سمجھدار، زیرک اور کم شدت پسند ہے۔ لہٰذا ہم یہ بھی چیز غور کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے رجیم چینج کر دی ہے اور جو نئی قیادت ہے یہ سمارٹ ہے اور کم شدت پسند ہے، شاید اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو حملے ہم نے پلان کیے ہیں، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا وہ شاید نہ ہوں۔ لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ 47 سالہ جو یہ شدت پسندی اور اموات اور خون ریزی کی جو پوری داستان ایک رقم کی گئی ہے بقول صدر ٹرمپ کے، کہ وہ میں اس کو ختم کر دوں گا اور یہ پھر اس کو نہیں رہنے دوں گا۔ لیکن ناظرین آج رات تک کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ گیم کسی وقت بھی پلٹ سکتی ہے، اور مجھے بہت امید ہے کہ پاکستان کی جو یہ جنگ بندی کی جو اس وقت وہ کوشش کر رہا ہے پاکستان، اس میں کامیاب ضرور ہو جائے گا، اور امید رکھنی چاہیے۔ اور میں آخر میں آپ سے بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کے لیے اور ایران کے لیے خصوص بالخصوص دعا کیجئے کہ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔